السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جناب، یہ شام کا وقت ہے اور بن کباب بنانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ ٹکیاں پڑی ہوئی ہیں اور مجھے یہی ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے جانے سے پہلے پاکستان۔ یہ بھول جائیں گی ساری، بہت عرصہ انہوں نے نہیں رہنا۔ تو 2 بن کباب بن رہے ہیں۔ بن کباب بنانے کی ریسیپی تو میں 2 دفعہ دے چکی ہوں اپنے چینل پہ، تو آج صرف آپ کو بنا کے دوبارہ ایک دفعہ دکھاتی ہوں کیسے، اور آپ مجھے بتائیں کیسے بنے ہیں، صحیح بنے ہیں کہ نہیں بنے۔ اور یہ فروٹ ہے جو بیٹی کو دینا ہے، میں نے یہ رکھا ہوا ہے۔ چلیں جی، اب بن کباب بنانے کی تیاری کرتے ہیں۔ پہلے آگ آن کرتے ہیں جی، آئل گرم کر لیا اور میں جناب یہ کباب تل رہی ہوں۔ ٹکیاں جو ہیں آلو اور چنے کی دال کی، بنانے تو بیٹی نے ہوتے ہیں اس وقت شام کی چائے کا، لیکن یہ جو ذرا پروسیجر لمبا ہوتا ہے، اور آج کل کے بچے جو ہیں وہ شارٹ ٹرم میں رائٹنگ بھی کرتے ہیں اور سارا کام شارٹ ہی کرتے ہیں۔ پلیز کو پی ایل لکھ دیں گے، اور مطلب جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل ہماری بچیاں جو ہیں وہ بچے یا بچیاں جو بھی لکھتی ہیں، جو ہماری سمجھ سے بھی بعض اوقات باہر ہوتے ہیں۔ ہماری جنریشن میں تو پورے ورڈز ہی لکھے جاتے تھے، کسی چیز کی مطلب تھوڑی ایبریویشن یوز کرتے تھے ہم لوگ، ورنہ زیادہ تر تو فل ورڈز ہی ہوتے تھے۔ اب تو ان کی چیٹنگ دیکھ لیں، اور جناب یہ جو آپ کرتی ہیں فرینڈس وغیرہ یا بہنوں کے ساتھ یا جو بھی، وہ ماشاءاللہ ایسی لینگویج ہوتی ہے کہ مجھے اکثر پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہے۔ جو گروپ ہم نے بنایا ہوا ہے ماں بیٹیوں نے، اس میں جناب مجھے اکثر دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ لوگ کیا یہ بات کر رہے ہو، کیا ورڈ ہے یہ، اور بہرحال ہنستی بھی ہیں کہ بھئی اماں کو تو یہ بھی نہیں پتا اور اماں کو یہ بھی نہیں پتا۔ میں نے کہا آپ کے بچے بھی جب انشاءاللہ بڑے ہوں گے تو وہ آپ کو بھی اسی طرح ہی کہیں گے کہ اماں کو تو یہ بھی نہیں پتا، ماما کو تو یہ بھی نہیں پتا۔ بہرحال یہ تو آپ کو پتہ ہے، ہم لوگ بھی اپنی ماؤں کے سامنے بڑے شیر ہوتے تھے کہ بھئی ہم ماشاءاللہ، ظاہر ہے کہ ہر نسل جو ہے وہ دوسری نسل سے اللہ میاں نے اس لحاظ سے بہتر کی ہے کہ اپرچونٹی زیادہ ہوتی ہے، مواقع زیادہ ہوتے ہیں، ماشاءاللہ پروگریس دنیا میں زیادہ ہے۔ کچھ چیزیں ڈیٹیریشن کی طرف گئی ہیں، پیچھے کی طرف گئی ہیں، ذرا اخلاقیات ہو گئے اور بہت سی باتیں۔ بچوں میں رسپانسبلٹی کا عنصر بہت کم ہے، جو پہلے ہم لوگوں میں یا ہم سے پہلی نسل میں تو خیر بہت زیادہ تھا، ہم میں آ کے تھوڑا کم ہوا، اور اب تو ماشاءاللہ اس سے بھی کم ہے۔ جتنی بھی کوشش کر لو، کچھ اس میں ہمارا ظاہر ہے والدین کا بھی اس میں بہت ہاتھ ہوتا ہے۔ ہم نے لاڈ پیار میں اور اس غلط سلط میں بے شک روکتے ٹوکتے ہیں، ہر پیرنٹ ہی روکتے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ بچے نے کھانا نہیں کھایا یا بھوکا بیٹھا ہے یا ناراض بیٹھا ہے، تو ہمیں یہ فکر پڑ جاتی ہے کہ اس کو منائیں اور اس کو جو ہے وہ کھلائیں پلائیں یا جو بھی ہم نے کرنا ہے۔ تو اس چکر میں بچے جو ہیں مطلب تھوڑے سے آؤٹ آف کنٹرول اس لحاظ سے ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ تو پتہ ہے پیرنٹس نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہم نے پیرنٹس کے لیے کیا کرنا ہے۔ اکثر جگہ پہ میں نے دیکھا ہے، کچھ خیر الحمدللہ ہمارے جیسے گھرانوں میں جو ہیں بچے اچھے بھی بہت ہیں، لیکن کچھ گھرانوں میں نے دیکھا ہے کہ بچے صرف ڈیمانڈنگ ہیں کہ ان کو چاہیے کیا، صرف ان کو یہ پتہ ہے انہیں کیا چاہیے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان کو بدلے میں دینا بھی کیا ہے۔ رسپیکٹ ہی دینی ہے، ماں باپ کا چھوٹا موٹا حکم مان لینا ہے، کوئی چیز مطلب اس طرح تو نہیں کہ جناب صرف بچوں کو یہ سب پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، اور اگر پیرنٹس پورے نہ کریں تو بعض گھرانوں میں تو بچے اس طرح ضد پہ اڑ جاتے ہیں کہ اللہ معاف کرے۔ ظاہر ہے پیدائشی تو ایسے کوئی بھی نہیں ہوتا، جس طرح کی تربیت ان کی ہوتی ہے، جس طرح ہم لوگ تربیت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح کا رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے۔ کچھ تربیت کا، کچھ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اچھی تربیت بھی اکثر فیل ہو جاتی ہے۔ میں نے آج کل دیکھا ہے جب گروپ بچوں کے ایسے بن جاتے ہیں اسکولوں کالجوں میں یونیورسٹیز میں کہ وہ جناب ان چیزوں کی طرف جن سے ان کو روکا گیا ہوتا ہے یا سمجھایا گیا ہوتا ہے اٹریکشن فیل کرتے ہیں، اور جناب ساری کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ بے شک لوٹ آئیں دوبارہ، یا اللہ رحم کرے بعض لوٹتے بھی نہیں ہیں، تو پیرنٹس کے لیے بڑا تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے، جنہوں نے اتنی محنت سے پالا پوسا ہوتا ہے اور بچایا ہوتا ہے بچوں کو ہر غلاظت سے، لیکن پھر جب ظاہر ہے ان چیزوں میں اٹریکشن ہے۔ اسلام میں بھی یہی ہے کہ مطلب اسلام جو ہے وہ
تھوڑا سا دنیا کے لحاظ سے سخت مذہب ہے اور آخرت کے لحاظ سے تو اس میں جناب صرف جنت ہی جنت ہے اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں تو دنیا مسلمانوں کے لیے تو سمجھے قید ہی ہے. آپ نے ایک اصول کے تحت چلنا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنا ہے. اور اگر آپ نہیں چلتے اور بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دنیا تو آپ کو مل جاتی ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے، لیکن آخرت پھر ظاہر ہے جو اصل زندگی ہے اس میں پھر صرف خسارے کے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے بہرحال تھوڑی سی ہم ماؤں کو بھی توجہ دینی چاہیے بچوں کی جائز اور ناجائز ضد میں، اور ان کو ہر وقت اچھی اسلامی سٹوریز کا شروع سے عادی بنانا چاہیے. اسلام کا ان کے مطلب دل میں اگر دل و دماغ میں ایک جڑ بیٹھ جائے نا، ایک پودا جوان ہو جائے، ان کو سٹوریز سنائیں شروع سے ہی، جیسے جیسے سینسیبل ہوتے ہیں، بجائے ان کو موبائل میں بھی ہم کارٹون لگا کے دیتے ہیں، کوئی اسلامی آیات ہوتی ہیں ترجمے کے ساتھ، خاص طور پہ کیونکہ ہماری لینگویج عربی نہیں ہے تو سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے. اگر بچے کو میرے خیال میں شروع سے ہی ہم ان چیزوں کا عادی بنائیں تو ضرور انشاءاللہ ایک اچھا مسلمان معاشرہ جو ہے وہ پروان چڑھے گا، اور ہم لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ ایک کامیاب پاکستانی بھی بنیں گے اور کامیاب مسلمان بھی بنیں گے، اور انشاءاللہ جو آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس میں بھی اللہ میاں ہمیں ہمیشہ انشاءاللہ انعام سے ہی نوازے گا. باقی جو ہے جناب میرے ان ساری باتوں میں بن کباب ایک بن گیا، وہ میں ہسبینڈ کو دینے گئی ہوں، اور میرا جو ہے وہ توے پہ ہی رہ گیا بیچارہ. ظاہر ہے آؤں گی دیکھ کے تو پھر ہی انشاءاللہ اپنے کو استعمال کروں گی، کھاؤں گی. جناب ان کو دے آئی ہوں میں، اور اب میں اپنا تیار کر رہی ہوں اور لے کے جا رہی ہوں. انشاءاللہ اس کو چائے بنواؤں گی بیٹی سے، وہ تو خیر بنائے گی، اور برتن بھی اتنے زیادہ ڈھیر پڑے ہوئے وہ بھی دھوئے گی. یہ میں نے قیمہ نکال کے رکھا ہے، آج قیمہ آلو انشاءاللہ بناؤں گی. فروزن ہے، ڈی فروسٹ ہو جائے گا کیونکہ گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، حد سے زیادہ، ورنہ سردیوں میں تو یہ شام تک ہونا تھا، رات کو نکالنا پڑتا ہے، لیکن دن کے وقت جو ہے وہ خود بخود ہو جائے گا گھنٹے میں ہی. اور یہ جناب کھجوریں ہیں، کچھ میں نے پاکستان لے جانے کے لیے لی تھی، بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کی کھجور ہے، اور ہماری یہاں بھی ختم ہو گئی تھی تو یہاں بھی میں نے یوز کرنی شروع کر دی ہے. اور جناب میرے پیاز بالکل ختم ہو چکے ہیں، اینڈ ہے، حالانکہ ویکنڈ پہ مجھے لینے چاہیے تھے، میں نے نہیں لیے. خیر آج میں نے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس اپنے وہ شولڈر کے لیے، اس کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا تو آج چیک کرواؤں گی اسپیشلسٹ کو انشاءاللہ. پچھلی دفعہ گئے ہیں تو اسپیشلسٹ ملا نہیں ہے، اور یہ جناب برتن شرتن ابھی ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں تو اب کام شروع کریں گے انشاءاللہ. کہ میرے پاس کون کون سی لپسٹکس ہیں، اور مجھے لپسٹکس کا شوق بھی بہت ہے، کچھ اور خریدوں نہ خریدوں ہر وقت مجھے جناب لپسٹکس کی فکر پڑی رہتی ہے. یہ دیکھیں جناب، یہ ہے میرے پاس سیمی میٹ لپسٹک ہے ایسنس کی، یہ اس کا شیڈ ہے، بہت پیارا شیڈ ہے. یہ میں آپ کو سویچ کر کے دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں، مطلب جس طرح کی میری سکن ہے، براؤن سکن، لائٹ براؤن کہہ لیں یا میڈیم براؤن ہے، تو اس پہ یہ سارے کلر ہی بہت اچھے جاتے ہیں. یہ دیکھیں کتنا پیارا شیڈ ہے ماشاءاللہ. اور ایسنس کا ہی نمبر ہے 06، سیمی میٹ ہے اور ریئل نمبر ہے، اس کا نام ہے ریئل. یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا شیڈ ہے. اس کے علاوہ جناب میرے پاس یہ لپسٹک ہے میبیلین کی، اور یہ بہت ہی میٹ انک ہے اور بہت سپر سٹے لپسٹک ہے، اور یہ تقریباً 18 to 19 آورز آپ آرام سے ویئر کر سکتے ہو. یہ جو ہے خراب نہیں ہوتی، اور کلر بھی اس کا بہت ہی شاندار ہے، یعنی میری اپنی سکن ٹون کے حساب سے ہی میں نے سارے کلر ظاہر لیے ہوئے. تو یہ دیکھیں اس کا یہ کلر ہے. اس کے علاوہ میرے پاس یہ بھی میبیلین کی ہے، یہ سینسیشنل ہے. اس کا اتنا اچھا سٹے نہیں ہے جتنا باقیوں کا ہے، اس کا دوسری انک کا سٹے زیادہ اچھا ہے. اور یہ اس کا کلر ہے. بہت ہی اچھی سپر سٹے لپسٹکس ہیں، لیکن اس کا سٹے اس سے کم ہے، یہ تقریباً 5-6 گھنٹے مشکل سے رہتی ہے، لیکن کلر بہت اچھا ہے، مطلب نیوڈ کلر ہے اور بہت دیر تک رہتا ہے. اس کے علاوہ جناب میرے پاس یہ بھی میبیلین کی سپر سٹے انک ہے، یہ پنکش اور پرپل سا شیڈ ہے.
یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھا کلر ہے اور بہت دیر تک رہتا ہے. میں اس لیے اس جگہ پہ لگا رہی ہوں کہ یہیں سے آپ کی سکن اور مطلب جو فیس کی سکن ہے اس کا کلر ملتا جلتا ہے، تو اس لیے یہیں سے میں اس کو آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں، سویچ کر کے دکھا رہی ہوں. اس کے علاوہ جناب یہ اٹیلین کمپنی ہے، میٹ ہے، سپر سٹے میٹ ہے. اس کا نام اب مجھے نہیں آتا، لیکن یہ کلر مجھے بہت اچھا لگا تھا. یہ دیکھیں جناب یہ سارے کلر، یہ بھی سپر سٹے لپسٹک ہے، کافی دیر تک رہتی ہے. اور جب یہ کریون لپسٹک ہے، یہ میری بیٹی لائی تھی میرے لیے کوریا سے. یہ دیکھیں یہ بھی میں نے اسے اپنے سکن کی، اس کو پتہ ہے ماما کو اماں کو کون سے کلر پسند ہیں یا کون سے کلر ان پہ سوٹ کرتے ہیں، تو یہ کلر اس نے مجھے ایک یہ لا کے دیا تھا اور ایک یہ کلر ہے. ہمارے جیسی جو سکن ہے اس پہ پنک ٹون میں جو کلر ہوتے ہیں یا براؤن ٹون میں جو کلر ہوتے ہیں، لائٹ براؤن میں جس میں پنکش ہو یا پرپل ہو، وہ ہمارے جیسی سکن پہ بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی تھی، کچھ میری بھابھی کو پسند آ گئیں وہ لے گئیں، اور کچھ جناب میرے پاس بس 2 ہی رہ گئی ہیں جو میری بیٹی لائی تھی. یہ بہت اچھا کلر ہے، ڈارک کلر ہے، اور یہ بھی میبیلنک کا ہی ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھا کلر ہے الحمدللہ. اور یہ بیکار ترین لپسٹک ہے، یہ مجھے جناب اس نے دی تھی جب میں میبیلنک پاکستان سے ہی خریدا تھا، تو اس نے کہا یہ بھی بہت اچھی کمپنی ہے. یہ دیکھیں اب میراج کی ہے، لیکن نہ یہ سپر سٹے ہے اور نہ یہ جناب کوئی مزے کی لپسٹک ہے. اب ختم ہونے والی ہے یا ویسے ڈرائی ہو گئی ہے. تو یہ جناب میرے پاس، یہ جناب جب میرے پاس لپسٹکس ہیں 1-2 اور بھی ہیں، لیکن وہ اب اس قابل نہیں ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں. کلرز آپ مجھے بتائیں آپ کو کیسے لگے ہیں. میری سکن ٹون کے حساب سے تو یہ کلر بہت سوٹیبل ہے، لیکن آپ بتائیں اگر آپ کی میرے جیسی سکن ٹون ہے تو آپ بھی ایسے ہی کلر یوز کرتی ہیں یا ڈیفرنٹ کرتی ہیں. اور بس جناب میرے چینل کو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ضرور لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں. اللہ حافظ.